السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله۔ وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کرے زندگی کا یہ جمعہ ہمارے اور آپ کے لیے حقیقی معنی میں جمعہ بن جائے۔ میں کافی عرصے سے، چند مہینوں سے ہر جمعے کو اس بات پر زور دینے کی کوشش کرتا ہوں، کسی طرح سے ہم سب جمعے کو اور جمعے کی اہمیت کو سمجھیں۔ دن گزارنے کا نام جمعہ نہیں ہے۔ جس طرح سے بقیہ دن آتے ہیں، اسی طرح سے زندگی میں جمعہ آ جائے اور گزر جائے، اس کو جمعے کا گزارنا نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں جمعے کا گزارنا تو وہ کہلاتا ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات جو جمعے سے متعلق ہیں، ان باتوں کو دھیان میں رکھا جائے، ان پر عمل کی کوشش کی جائے، ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کوتاہی رہ جائے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ قسم بخدا جمعے کو ٹھیک سے نہ سمجھ کر ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں، تباہی اور مصیبت مول لے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین کا اور اس کے دنوں کا نظام اتنا شاندار بنایا ہے کہ اگر تنہا چند موٹی موٹی باتوں پر بھی کچھ اللہ کے بندے عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان سے خیر بھی پھیلے گی، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی، اور ہماری قسمت یا جو ہمارا حال ہے اس وقت بدترین زوال کا، اس سے ہم انشاءاللہ بلندی کی طرف کو بھی نکل سکیں۔ درود شریف کی کثرت، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام، سورہ کہف کا پڑھنا اور دن کو اچھا گزارنے کی کوشش، گناہ نہ کریں، اچھے اچھے اعمال کریں، بری سوسائٹی سے آج کے دن خاص طور سے اپنے آپ کو بچائیں، کچھ وقت مسجد میں یا کسی اچھے اللہ کے بندے کے پاس جا کر گزار لیں، جیسا بھی ممکن ہو۔ تب جا کر کہا جاتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جمعے کو صحیح طرح سے گزارنے کی کچھ کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نعمت ایمان دی، جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی۔ ایمان تنہا کسی بول کا، چند جملوں کا نام تو نہیں، وہ تو اپنے پیچھے ایک لمبی چوڑی تفسیر اور لمبی چوڑی داستان رکھتا ہے، جس کو پڑھنے کے موقع پر جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جملہ ہے تو چھوٹا سا، مگر سمندروں سے زیادہ گہرا ہے۔
اور آسمانوں کی بلندیت سے زیادہ اپنے اندر لمبائی چوڑائی رکھتا ہے۔ اگر تنہا اتنا ہوتا تو تنہا اس کی ادائیگی کی بنیاد پر پرانے زمانے میں جو لوگوں کو پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں کے آنے کا تو پھر کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اکیلا اس کے پڑھنے میں کیا بات ہو گئی۔ ہم دن میں 1000 دفعہ طرح طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہم نے بھی یہ جملہ بھی نکال دیا، اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے دور میں سامنے والے بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اس جملے کو زبان سے ادا کیا تو اس نے اب سے لے کر موت تک اپنے لیے ایک منزل کو طے کر لیا۔ اب اس کی زندگی اس دائرے میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی انہیں بھی معلوم تھا کہ اسے پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایک تبدیلی، اس کے اندر اپنے آپ کے لیے بدلاؤ، اور یہ آدمی اس کو پڑھنے کے بعد ایک نئی لائن پکڑے گا، جو لائن ہماری عبادات، ہمارے سماج، ہمارے رسم و رواج، ہماری سوسائٹی سے میل نہیں کھاتی ہو۔ دنیا یہ کہے گی کہ ساری دنیا ایک طرف کو جا رہی ہے اور یہ اکیلا ایک طرف۔ ہاں، مخالفین بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس نے کلمے کو پڑھ کر ہواؤں کے مقابلے میں چلنے کا پختہ ارادہ کیا۔ بہت گہری حقیقت ہے، میں رک رک کر عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے جتنا مسئلے کو آسان کر لیا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ کمزوری کا یہ ہے، جب ہم سے بلندی کی طرف کو چڑھا نہیں جاتا تو ہم اوپر کی بلندی کو نیچے لے آتے ہیں، اور ہر مسئلے کو آسان کر لینا اور آسان سمجھ لینا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دین اسلام کوئی بہت مشکل ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب کسی اللہ کے بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو لازمی طور پر اس نے دنیا کی رسم و رواج سے ہٹ کر ایک نئی لائن طے کی۔ اللہ کی ذات کے اعتبار سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی اور آپ کی باتوں کو ماننے کے اعتبار سے اب میری لائن الگ۔ اللہ کی ذات کو ماننا اس اعتبار سے کہ کائنات کا تنہا مالک ہے۔ یہی تو گڑبڑی تھی پرانے زمانے کے اندر۔ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اللہ کو نہ مانتے ہو، مانتے۔ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے بڑی طاقت، ایک بہت بڑا، ایک اوپر والا، اس طرح سے وہ تسلیم کرتے تھے، مگر اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں اور عبادت کے طریقوں میں انہوں نے نامعلوم کتنوں کو شریک کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، رب العالمین کی ذات ویسی ہے جیسی رب العالمین نے بیان، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اور قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے آخرت کی منزلوں سے متعلق، اب میرے سامنے صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ ایمان کیا ہے؟ دل کی گہرائی میں ایک یقین کو اتار لینا کامل درجے میں۔ نہیں، میں اس سے نہیں ہٹ سکتا، میں نے اللہ کو مانا ہے تو مانا، ختم۔ میرا معبود ایک معبود ہے، میرا وہ رب ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، پوری دنیا کا حی و قیوم ہے۔ نہیں، میرے دل کی گہرائی میں یہ کوئی زبانی جملے نہیں ہیں، زبان سے تو اقرار کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر اقرار نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کس نے کلمہ پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا۔ اس ایمان کا تمام تر تعلق دل کی گہرائی سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا کرتے تھے الایمان الیقین کلہ، ایمان کا مطلب ہے 100% کامل یقین، ماننا جس کو کہتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے یہ مانا ہے کہ مسجد ہے،
کوئی آدمی آ کر یہ کہنے لگے کہ میں اس کو مسجد نہیں مانتا، یہ تو ایک چھپر بنا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تم کیسی بے وقوفی کی مجنونانہ باتیں کر رہے ہو، تمہاری آنکھیں ٹوٹ گئی، تم تسلیم ہی کرتے کیوں نہیں ہے مسجد؟ قبلہ رخ ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقاعدہ مسجد جیسے ہوتی ہے اسی طریقے پر طرز تعمیر ہے، سب کچھ۔ جس طرح سے کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات کہے اور میں اور آپ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی احادیث اور بتلائی ہوئی باتیں، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہوں، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہماری معاشرت سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہماری تجارت سے متعلق ہوں، چاہے وہ ہمارے لین دین سے متعلق ہو، ہمارے دل میں اتنی یقینی جس طرح سے مسجد کا وجود۔ اگر یہ کیفیت ہے تو 1000 بار مبارک، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، الامان الحفیظ، تو ظاہری ایمان ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کبھی لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ الفاظ میں بہہ جاتے ہیں اور ان کی حقیقت پر ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان شروع میں ایک بالکل سفید داغ ہے، جب انسان کے دل میں آتا ہے اس کی سفیدی بڑھتی چلی جاتی، نظر نہیں آتا۔ اور یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جس کو پیغمبر کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ ہوا کرے دنیا میں ترقی، ہزاروں ترقی ہوئی، نہ معلوم کتنی ابھی دنیا کی قسمت میں مقدر ہیں، مگر یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، ایک سفید دھبا ہوتا ہے اور نور ایمان کے نتیجے میں پورے دل کو پھیلتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یقین اور یقین اور یقین اور یقین کے نتیجے میں اس کا دل پر سفیدی غالب آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں قلب منور، اس کو کہتے ہیں چمکتا ہوا دل، اس کو کہتے ہیں نور ایمان سے جگمگاتا۔ کوئی اللہ کا بندہ یوں کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا دل جگمگایا کہ نہیں جگمگایا، ہم تو بہت زمانے سے ٹھیک سے عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نور ایمان کی ایک حقیقت بیان کی، جب کسی اللہ کے بندے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا دل نور ایمان سے چمک رہا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دیہات کا بھی ہو سکتا ہے، شہری بھی ہو سکتا ہے، اپنا پرایا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے۔ اذا رؤوا، جب نظر آئے تو رب العالمین یاد آ جائے، اس کے پاس بیٹھ کر کچھ اچھا لگے، طبیعت میں ایک قسم کی لطافت اور لذت محسوس ہو، تو باقی اس کے پاس بیٹھ کر مزہ آئے۔ حالانکہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی دنیا کے مال اور اسباب کا مالک بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامتیں بیان فرمائی۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں بیان ہے، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے دل کو مشرح نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی دولت نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اس کے ضمن میں محدثین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ والی دولت دیتا ہے کہ دل کھل جائے، تو پھر اللہ کی طرف دین کے اعمال میں مزہ آنے لگتا۔ مسجدوں میں لانا نہیں پڑتا، کسی کو قرآن کے لیے گھسیٹنا نہیں پڑتا، خود بخود انسان چلتا چلا جاتا۔ یہ ساری باتیں آسان زبان میں وہ عرض کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یعنی ہر اللہ کا بندہ اس پہلو سے غور کرے، ورنہ تنہا یہ کہہ دینا کہ کلمہ زبان سے ہم نے بھی پڑھا ہے، کسی مفتی کی یہ طاقت تو نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ایمان پر حملہ کر کے یوں کہہ دے کہ بھئی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں، مگر کم از کم اپنے آپ کا احتساب، محاسبہ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سطحی ایمان پر زندگی گزار کے چلے گئے، اگلی منزل کا پتہ ہی نہ چلا۔
کیونکہ رب العالمین فرماتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے دل کو رب العالمین کھول دیتا ہے فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اس سے بغاوت نہیں کریں گی، اس کے کان اس سے الگ نہیں ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ اس کی بغاوت نہیں کریں گے، اس کی زبان اس کے خلاف نہیں چلے گی، وہ نور ایمان میں زندگی گزارتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایک پکا مسلمان، خاندانی مسلمان، پشتینی مسلمان، ایک اللہ کا بندہ آ کر یہ معلوم کرتا ہے کہ مجھے اسلام کے اس مسئلے میں طبیعت کھلی ہوئی نہیں ہے، ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کی زبان سے جملہ کیوں نکلا کہ مجھے اس سلسلے میں تھوڑا سا اسلام میں کہہ نہیں پا رہے؟ سیدھی سیدھی بات کہیے، ذرا ڈاؤٹ ہے، ذرا شک ہے اسلام میں۔ نہ تو آپ کا کوئی علم کا معیار، نہ آپ کی کوئی علم کی حیثیت، نہ آپ نے اسلام میں کوئی اسٹڈی کی، اور آپ نے کس کے جملے کو کہہ دیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کے جملے کو آپ فرما رہے ہیں۔ ایمان کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی ذات کے متعلق جو کچھ فرمایا میں نے مانا، آپ نے جو کچھ عبادات کے متعلق فرمایا میں نے مانا، آپ نے اخلاق کے متعلق جو کچھ کہا میں نے مانا، میں نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، پل صراط کو نہیں دیکھا، میدان حشر کو نہیں دیکھا، جنت اور اس کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو نہیں دیکھا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ایک ایمان والے نے ان کو مانا ہے، اور ایسا مانا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہیں، ہمیں ماننا ہے، یہ ہے وہ کامل ایمان جس کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے اسلام کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو دولت لا کر دی تھی، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے، وہ حقیقت ایمان یہ تھی، اس کا اوپر سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانے کے کلمہ پڑھنے والے کو یہ یقین تھا کہ اگر میں نے صبح میں کلمہ پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شام نہ ہو میری زندگی میں، اسے معلوم تھا۔ اور سامنے کے جو دشمن تھے انہیں بھی معلوم تھا جب اس نے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے دنیا کی تمام طاقتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں سوچا کرتا ہوں، آپ بھی غور فرمایا کریں کہ صحابہ کرام جب ایمان لاتے ہوں گے تو اللہ کے بندے کیا سوچ کر لاتے، کتنی گہرائی تھی ان کے ایمان میں کہ نہیں اب تو دنیا بدل گئی، جو ہوگا دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے، جس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں جا کر چھپے، اور وہاں آپ نے 3 دن گزارے، پھر اس کے بعد مشرکین مکہ تلاش میں آئے، اور پہنچتے پہنچتے بالکل غار کے اوپر پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ نظر آ رہے، دیکھ رہے، اگر ان میں سے کوئی جھک کر اپنے پاؤں کی طرف کو دیکھ لیتا تو بالیقین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لیتا، اگر اللہ کی قدرت بیچ میں آڑ نہ بنی ہوتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے وہ آپ سے اتنے قریب پہنچے۔ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، نبی ہوتا ہے، اس کی تربیت اللہ نے کی ہو، اس کا ایمان کسی موقع پر ڈاما ڈول نہیں ہوتا، اس کے سامنے جنت اور جہنم کے مناظر ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو پریشانی اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے مناظر نہیں ہے، میں نے اور آپ نے کلمے کے ساتھ مانا ہے، اور رب العالمین ان کو حقیقتیں دکھلا دیتا ہے۔ معراج میں بلایا گیا اور اوپر کی پوری کائنات کو دکھلایا گیا کہ یہ، اگر دنیا میں آنے کے بعد ساری دنیا بھی ان کے سامنے ہو، پہلے بھی اور بعد میں بھی انکار کرنے لگے کہ ہم تو نہیں مانتے، آپ یقین جانیں کہ ساری دنیا میں کروڑوں انسان بھی اگر سب انکار کر دیں اور تنہا ایک نبی کی ذات باقی رہ جائے، وہ اپنی جگہ سے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہلتے۔ کوفر کے سامنے حقیقت ہے، ہمیں پتہ ہے، تم مانو نہ مانو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کی یہ بات سنی اور بڑے اطمینان سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر یہ لوگ آ گئے تو غار تو ہر طرف سے بند تھا، اندر کو جانے کا جو راستہ ہے وہ لیٹ کر جانے کا ہے،
اور ایک طرف پہاڑ نہیں ہے، جو لوگ جاتے ہیں جا کر دیکھ لیں اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے، ایسا ویسا پہاڑ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ آ گئے تو آپ نے فرمایا ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ پورا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، ہاں کچھ نہیں، ادھر سے نکل جائیں گے۔ ایسا اطمینان قلبی، ایسا شرح صدر جب آپ نے بات فرما دی، اب کسی طرح سے اپنی جگہ سے ہی حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی تو نہیں تھے، رسول تو نہیں تھے، وہ تو ایک عام انسان تھے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، لیکن نبی تو نہیں تھے۔ ایک انسان کے ذہن میں جو ساری باتیں آنی چاہیے یقیناً بحیثیت انسان کے ان کے اندر بھی آ رہی ہوں گی اس موقع پر، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ختم۔ میں نے یہ بات اس لیے کر دی کہ پتہ چلے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا، میں نے مان لیا۔ ایک پہاڑ نہیں، ہمالیہ پہاڑ کا پورا سلسلہ بھی آ جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رب کی دعوت دی ہے، ایک اشارے میں سب کو پھاڑ دے۔ یہ ہے وہ کامل یقین کہ جس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے پھر ادھر سے ادھر نہیں، نہ ادھر سے ادھر، کسی طرح کا کوئی مسئلہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر ہجرت فرمائی، اس زمانے کے ایک ظالم نے آپ کا پیچھا کیا، اور جس موقع پر پیچھا کیا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو پیچھے سے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات۔ جب وہ قریب آیا آپ نے دعا فرمائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی ٹانگوں کو زمین میں دھسا دیا۔ جو زمین ابھی تک چلنے کا کام دے رہی تھی، ساتھ دے رہی تھی، آج وہ زمین ٹانگوں کو پکڑنے کا کام کرے۔ جو اللہ یہ کرتا ہے وہ اللہ یہ بھی کرتا ہے، وہ یقین ہے کام۔ میں 3-4 مثالیں دے کر ایک بات عرض کروں گا۔ جیسے یہ بات آئی تو وہ چلا کر کہتا ہے واہ محمدہ، اور آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رحم فرمائیے، میں جاتا ہوں واپس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات مان لی، فرمایا ٹھیک، زمین نے چھوڑ دیا۔ لیکن انسان اور لالچ یہ 1000 بیماریوں کی ایک بیماری۔ 100 اونٹوں کا وعدہ تھا، اور اس زمانے میں 100 اونٹوں کا مطلب 100 اونٹ نہیں، بھئی یوں سمجھ لیجیے کہ خزانوں کا ڈھیر۔ دوبارہ لالچ سوار ہوئی، پھر چلا اور پھر زمین میں پکڑا، تیسری مرتبہ پھر چلا تو پھر زمین میں دھسا۔ پھر سمجھ گیا کوئی غیبی طاقت ہے جو گھیرے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ کی زمین نے چھوڑ دیا، وہ پیچھے کو واپس ہوا۔ جو جملہ سنانا تھا وہ یہ جملہ، آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ آنکھیں پھٹ گئیں، ایران کا بادشاہ کنگن میرے ہاتھ میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس کا نام کسرا تھا، لقب اس کا، تو اس نے اس لفظ کو دوبارہ بولا اور ریپیٹ کیا ہے، کیا وہی کسرا ابن ہرمز؟ آپ اسی کی بات فرمایا، ہاں اسی کی کر رہا ہوں، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس جملے کو، اس واقعے کو سنانا مقصد نہیں تھا، میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے جا رہے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تنہا ہیں، راستے کو بدل کر جا رہے ہیں، صرف 2-3 آدمیوں کا قافلہ ہے کہ دائیں بائیں گھومتے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہوئے آپ مدینے کو جا رہے ہیں، اور پیچھے دشمن۔ ایسی قسم و پرسی، ایک انسان جس کا کوئی محافظ نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی فوج نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جس موقع پر اپنی زبان سے آپ یہ جملہ فرماتے ہیں، اس موقع پر سامنے والا بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا اور سنتا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، حضرت صدیق اکبر بات کو مانا۔ ایسے موقع پر کہنا جس زمانے میں کوئی حالات نہ ہو، کوئی آدمی دوپہر میں یہ کہنے لگے کہ سورج کا وقت ہے، تو آپ کہیں گے وہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں۔ قسم پرسی کے زمانے میں
رخ ادھر کو ہے اور بادشاہت ادھر کی بتا رہے ہیں کہ وقت آئے گا. میرے پیارو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اگر حقیقت ایمان نہیں ہوگی اس دور میں, اگر اجازت دو تو کھل کر کہہ دوں, اپنی نماز اور روزے پر باقی نہ رہ سکو گے, نہیں رہ سکو گے, نہیں رہ سکو گے. سوچ کر کہہ رہا ہوں, بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, اس کے پیچھے اللہ کی طاقت, اس کے پیچھے رب العالمین کا ایک تدبیری نظام ہے, تقدیر کا نظام. اس کو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے اخلاق, اپنی معاشرت, اپنے دین, اپنی عبادت سے نہیں ہٹنا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ صفات دی اور اس کے اوپر جمایا ان اللہ کے بندوں کو. رہے حالات, یہ تو قوموں کے درمیان آتے رہتے ہیں, پہلے بھی آئے ہیں, آج بھی آئے ہوئے ہیں, آتے رہیں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی ان کے اندر تیزی اور بڑھ جائے, شدت آ جائے تو دوسری بات ہے. مگر لازمی طور پر ایک بات اور بھی عرض کروں. حدیث شریف میں آتا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک موقع پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تشریف, اور اس زمانے کے ظالم بڑا ظلم کرتے تھے. اس ظلم کو تو بیان کرنے بھی ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ انسان کا منہ ہوا. اللہ کے رسول کو مانا, آپ کو نبی مانا, اللہ کو معبود جانا, برحق جانا, مگر ظلم کی انتہا ہو. انسان انسان ہے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ پتھر بن جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب پانی سب سے اونچا ہو. خطرہ یہ نہیں تھا, بلکہ خطرہ یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ظلم کے نتیجے میں کسی دن میری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جس کی بنیاد پر اللہ کے یہاں پکڑ آ جاتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا اتنی جلدی معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا, اتنی جلدی؟ کہا کہ تم سے پہلے ایسے بھی اللہ کے بندے تھے جن کو زمین میں گاڑ دیا گیا, ان کے سروں میں لوہے کی کنگیاں کر دی گئیں, ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے چھڑا لیا گیا, مگر وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے. ایک جملے نے پوری تربیت کر دی, ہزاروں صفحات کا سبق دے دیا. اور جس موقع پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ کہا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ایسے موقع پر کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہی تو ذہن میں آتا ہے نا, اللہ ہی خیر کرے, اس دین کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے, نیا کلمہ ہے, نیا دین ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں, گھر, معاشرہ, سماج, محلہ, پورے کا پورا شہر باغی. تو بہت سے نئے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بس ٹھیک ہے, ہاں چل رہی ہے گاڑی, دیکھو کب تک چلے. یہ تو ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. مطمئن کرنے کے لیے جملہ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, اس میں ایک جملہ یہ تھا, خباب ان قریب وہ زمانہ آئے گا ایک عورت تنہا یہاں سے یمن تک سفر کرے گی اور اسے اپنی ذات پر کسی کا خوف نہیں ہوگا. تم ان حالات کو یہ مت سمجھو, جو باتیں آپ کے زمانے میں آئیں وہی باتیں شکلیں بدل بدل کر دنیا میں آئیں گی اور آتی رہیں گی. اس لیے قرآن مجید کی وہی آیتیں جو اس زمانے میں ان اللہ کے بندوں کی رہنمائی کر رہی تھیں, وہی آیتیں قرآن مجید کے میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ تو قرآن کی آیت تھی اس زمانے کے اندر آئی, نہیں. ابھی میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. نوجوان آتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ شکوک, یہ شبہات, یہ تعلیم, وہ تعلیم. نہیں, تعلیم وہاں سے نہیں. غلطی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا, مگر ابھی یقین ہمارے دل میں گھر نہیں کر گیا. یقین کی دولت الگ ہے, کلمے کے بول الگ. اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا, یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی اللہ کے بندے کے ایمان میں شبہ ہے, مگر یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حقیقت پر غور کریں. وہ پیڑ کیسے پیڑ کہلائے گا جس میں پتیاں نہ ہوں؟ میں آپ سے پوچھوں, وہ پیڑ درخت کہلانے کا مستحق کب ہے جس میں پھول نہ ہو, کلیاں نہ ہو, پتیاں نہ ہو, وہ کسی کے لیے سائے کا انتظام نہ کرے, پرندے اس پر نہ بیٹھ سکیں, وہ کون سا پیڑ کہلائے گا؟ اسی طرح سے میں آپ سے معلوم کروں, یہ ایمان کیوں کر ایمان کہلائے گا جب اس کے اندر اخلاقیات کی کلیاں نہ ہو, اس میں حقیقت ایمان نہ ہو,
اس میں کسی طرح کا جماؤ نہ ہو، یہ کہیں باطل سے پنجے ملانے کو تیار نہ ہو، یہ کسی طرح سے بھی غیروں کی تقلید کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ میرے پیاروں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کون اللہ کا بندہ کہے گا یہ حقیقت ایمان ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ آگے پیچھے کچھ نہیں، بس ہے۔ ہائے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ عجیب سی کہانی ہو گئی نہیں، سب ٹھیک ہے، اس کے بغیر بھی چلے گا، اس کے بغیر بھی چلے گا، اس کے بغیر بھی چلے گا، اس کے بغیر بھی چلے گا۔ الامان والحفیظ، خدا کی پناہ، یہ کون سا ایمان ہے؟ اس کو تو ایمان نہیں کہا جاتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخر میں، میرے پیاروں یاد رکھنا، زبانوں سے کہہ رہا ہوں اور تقریباً ہر مہینے میں یا ہر ہفتے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، باطل کے، شیطان کے، ابلیس کے نشانے پر جتنے کالج کے پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے ہیں، آپ نمبر 1 پر ہیں، مدرسے کے لوگ نمبر 2 پر ہیں۔ نشانہ پہلے آپ ہیں، کیونکہ آپ کو غذا نہیں ملتی، نہیں، آپ کی وہ تیاری نہیں، آپ کے ذہن میں وہ جماؤ نہیں، وہ بلندی نہیں ہے۔ میں آپ کی تعلیم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ اس لیے شکوک شبہات، یہ کیسے ہوگا، یہ کہ برجستہ بھی شاید 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھ سے اسی مسجد کے اندر یہ بات کہی، غالباً مراد آباد کے تھے، کہ حضرت جو اسلام کا قانون ہے مرد و عورت کے متعلق، اس سے میری طبیعت کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ میں آپ سے معلوم کروں، آپ نے کئی دن پڑھا اسلام کو؟ کیسے پہ پڑھے آپ نے؟ لے دے کے 4 باتیں موبائل کے اندر پڑھ لی، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موبائل کے اندر جو ڈالی ہوئی کہانی تھی وہ زندیق کی تھی، دہریے کی تھی، ملحد کی تھی، قادیانی کی تھی، کسی مستشرق کی تھی، کس کی کہانی ڈالی ہوئی تھی جو آپ نے بٹن دبا کر فوراً پڑھ لی؟ اس کسی کی بھی کہانی پڑھ لی، وہ اپنے پیٹ سے تو نہیں بولتا، کوئی ڈالنے والا اس میں ڈالتا ہے، اس کے اندر فیڈ کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ہو جاتی ہے، آپ بٹن دبا کر اس کے اندر سے اس کو نکال لیتے ہیں۔ ایک اسلام کی بات پر اللہ کے بندو یہ سوچو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی طرف سے نبی بنائے، نبی از خود نہیں بنتا ہے، رب العالمین بناتے ہیں، اور نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا 15-20 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے تک کہ رب العالمین ان قریب مجھے نبی بنانے والا ہے۔ پیشن گوئیاں، اشارے، یہ دوسری بات ہے، لیکن باقاعدہ یہ اعلان کر کے کہا جاتا ہو ہم کچھ دیر کے بعد تمہیں نبی بنائیں گے، ذرا ٹھیک سے بیٹھے رہنا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس کی اپنی تیاری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یہ کمائی نہیں جاتی ہے، یہ رب العالمین کا عطیہ ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، کہا کہ دیکھو فلاں علاقے میں جاؤ۔ اس درمیان آپ بیمار ہو گئے، بیماری زیادہ ہوئی، کچھ زمانے کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، جب آپ اللہ کو پیارے ہوئے تو پھر صحابہ کرام نے یہ مشورہ کہ اب کیا کریں، اگر یہ لشکر چلا جائے گا، چوٹی کے صحابہ، بہادر نوجوان، پرانے اصلی لوگ، جو شاندار نوجوان ہیں، جو اسلام کی کریم ہیں، جن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تیار کیا ہے، وہ سارے کے سارے اس لشکر میں موجود ہیں، اور اگر یہ سارے چلے گئے تو پھر مدینے میں کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے کفن دفن سے فارغ ہوئے اور سب سے، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ لشکر ہے، اس کو روانہ کرو۔ آپ کو تعجب ہوگا، مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چوٹی کے صحابہ جن کا مقام صدیق اکبر کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 چوٹی کے صحابہ سارے کے سارے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، خلیفۃ المسلمین، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اس لشکر کو روانہ نہ کیجیے، ورنہ ساری دنیا جو غصے میں جلی بھنی بیٹھی ہے وہ مدینے پر حملہ کر دے گی۔ جب غیر مشورہ دیتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار کیا ہوا کریم خود مشورہ دے، آپ سوچو کیا بیتے گی۔ اور تنہا ایک اللہ کا بندہ، ایک تو ہوتا کہ 300 ادھر، 300 ادھر، 250 ادھر، 350 ادھر، چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک اکیلا اللہ کا بندہ، سب نے مشورہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، نہیں، میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ حضرت جب زیادہ بات آگے بڑھی تو کسی نے آ کر کہا ہو سکتا ہے دشمن آ جائے اٹھا کر لے جائے، کسی نے آ کر یہ کہا کہ امہات المؤمنین موجود ہیں،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اگر ان کی آبرو کے اوپر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے جوانوں سمجھو ایمان کس کو کہتے ہیں، جمنا کس کو کہتے ہیں۔ ایک لڑکی کی چمڑی میری اور آپ کی آنکھ کو نیچے نہیں چھپا پاتی، کس بنیاد پر کہتے ہو کہ ایمان ایمان ایمان؟ کوئی سامنے سے گزر جائے ادھر کو دیکھ لیا، کوئی گندا گانا آ گیا ادھر کو دیکھ لیا، کیا کیا کس دنیا میں جی رہے ہو؟ لگتا ہے کہ پانی کے آبلے ہو، لگتا ہے کہ بالکل بلبلا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ببولا ہے جو آیا اور چلا گیا۔ کس کو کہتے ہیں ایمان اور کیا ہے حقیقت ایمان؟ واہ واہ واہ۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے، اللہ کا شکر ہے مجھے آپ سے امید ہے اور کھل کر کہتا ہوں آپ سے، زمانے کو سمجھو، زمانے کو الٹ پھیر کو سمجھو، ان حالات کو سمجھو اور اس زمانے میں اپنی ایمان کا محاسبہ کرو۔ بہرحال لوگوں نے آ کر کہا کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہا نہیں، یہ جا کر رہے ٹھیک ہے۔ جب چلے گئے اور صحابہ کرام جتنے اس لشکر میں تھے کہا سب جاؤ، جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وہیں جاؤ، وہیں ایک مقام تھا مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر، کہا وہیں سب چلے گئے۔ ایک لشکر تیار ہو گیا اور امیر المؤمنین جو لشکر کے تھے انہوں نے آخر میں وہیں سے کہلایا کہ ایک مرتبہ اور کہہ کر دیکھ لیجئے، جانے کو تو ہم جا رہے ہیں مگر یہ فیصلہ اس وقت ذرا کہیں ایسا نہ ہو۔ ادھر ادھر سے خبریں آنے لگیں کہ وہ والا قبیلہ بھی اسلام سے نکل گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ ایک وقت تو خبر وہ آئی کہ قریش اور بنو ثقیف کے علاوہ تقریباً سارے کے سارے علاقے یا ان کی اکثریت اسلام سے واپس ہو گئی۔ جب سارے لوگ ہیں اور جو منافق تھے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے آخر میں دب گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ موقع ہے نکالنے کا تو انہوں نے بھی زبانیں نکالنے شروع کی، مگر اس کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا لشکر کے امیر نے کہلایا ہے، ایک مرتبہ اور غور کر لیں، ایک موقع پر، یہی وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کے سینے پر ہاتھ مارا اور سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ عمر، زمانے جاہلیت میں تو بڑے تنتنے والے بنتے تھے، آج آ کر مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہو کہ انہیں نہ بھیجو۔ اور پھر یہ کہا کہ جس لشکر کی تیاری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہو، صدیق اس کو روک لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جا کر رہے گا۔ لشکر گیا اور تنہا اس اللہ کے بندے کی بات صادق آئی، پوری عرب دنیا میں دھاگ بیٹھ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی خاص طاقت مل گئی ہے، ورنہ اس کمزوری بے بسی کے حال میں یہ اپنے لشکر یا اپنی جماعت کو کہیں روانہ نہ کرتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی۔ بعافیت اور سلامتی کے سلامتی کے ساتھ کچھ زمانے کے بعد وہ لشکر واپس۔ یہ واقعات مجھ سے اور آپ سے کچھ کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو حالات ہیں کم و بیش ملتے جلتے ہوتے ہیں، کم و بیش ملتے جلتے، ہرگز باطل سے مرعوب ہونے کی بات نہیں، لیکن جو بات شروع میں عرض کی تھی، جب اللہ کو مانا ہے، حضور پاک علیہ السلام کو مانا ہے، تو پھر ان کی باتوں کو بھی اسی طریقے سے، نماز کے نظام کو اسی طریقے سے، قرآن کے نظام کو اسی طریقے پر، اخلاقیات کو اسی طریقے پر، معاملات کو اسی طریقے پر، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے، اسی کو جمنا کہا جاتا ہے، اسی کو ثابت قدمی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کچھ اللہ کے بندے وہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر رب العالمین کی طرف سے رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، قابل احترام بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، بڑے ادب اور احترام سے ایمان پہ غور کیا کرو، ذرہ برا۔ میں نے ہم لوگوں کی کتنی کمزوری ہے، میں نے کچھ زمانے پہلے یہ بات کہی تھی، آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے، کبھی کبھی لوگ مدرسے میں بکرا لے کر آتے ہیں، تو ہمارے ایک عزیز ہیں، ایک دن بکرا لانے والے سے پوچھنے لگے کہ مریض کا ہاتھ پھروا دیا اس کے اوپر؟ بولے ہاں، ہاتھ تو پھروا کے لائیں پورا۔ آپ سوچو کیا مطلب؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ابا کی بیماری ان کے بکرے پر آ گئی، بکرا ذبح ہو گیا، مدرسے کے بچے کھا لیں گے تاکہ یہ سب مر جائیں، آپ کے ابا بچ جائیں، یہ تو مطلب وہ اس کا۔ سوچے سے کہاں پہنچ گئے، اتنی گندی چھچوری بات،
واقعی کوئی کیا سوچے گا؟ کون سا عقیدہ ہے یہ؟ بکرے کو لیا اور اس میں ان خاندانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کے متعلق بڑا توحید کا دعویٰ کر، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ میرا مجموعہ اپنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کے وہابی ہونے کے دعوے دار ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا طریقہ بنایا؟ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ ہماری بیماری اس پر چلی جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی؟ ایک میں نے معمولی سی مثال دی، اگر شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف بات سمجھنے کے لیے۔ نہ معلوم عقیدے کی کمزوری کہاں کہاں سے آتی، بیماری آتی تو کمزوری آ جاتی ہے، کچھ حالات ٹوٹے تو کمزوری آ جاتی ہے، کچھ اور حالات آتے ہیں کچھ کمزوری آ جاتی، اس طرح کے طرح طرح کے حالات آتے ہیں۔ نہیں، عقیدہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا یقین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی اور آپ کے منصب کا یقین اور آخرت پر 100% یقین نصیب فرمائے۔ اللہ ہر طرح کے تزلزل سے، کمزوری سے، ضعف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہمیں اپنا اصلی بندہ بنا دے اور توحید کا کمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔